قد بلدل والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. مجھے قسم ہے تین کی، مجھے قسم ہے زیتون کی، مجھے قسم ہے طور سینہ کی، اور مجھے قسم ہے عظمت والے شہر مکہ کی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ میں نے انسان کو خوبصورت پیدا فرمایا ہے، اچھی ساخت میں پیدا فرمایا ہے. اگر کائنات میں بڑی حسین وادیاں ملے گی اور بڑے حسین مناظر نظر آئیں گے، مگر اللہ تعالیٰ نے کسی کی قسم نہیں اٹھائی، اور قسم کھائی تو انسان کے خوبصورت ہونے کی، پیدا کرنے کی قسم اٹھائی ہے. فرمایا کہ زانی آدمی کے چہرے کی خوبصورتی کو، اس کے حسن کو میں ضائع کر دیتا ہوں اگر بندہ توبہ نہ کرے. دائمی زنا کرنے والا ہے. اب دیکھیے موت آتی ہے نا، موت جب محمد مصطفیٰ میں موت آئے، عطایت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں موت آئے، فرما برداری کے اندر موت آئے، تو بندہ جب فوت ہوتا ہے تو چہرہ اتنا خوبصورت ہوتا ہے، وہ دیکھنے والا کہتا ہے یا نور برس رہا ہے، یا سویا ہوا ہے، یا نام فرما رہا ہے. اس کے چہرے کے اندر تغیر نہیں آیا. وجہ کیا ہے؟ کہ اس نے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، حضرت علامہ پیر شوکت علی اللہ کے صافی حکم کو مانا صاحب. ہے. اور اس کے برعکس ایسے چہرے بھی دیکھے ہیں، رنگ سیاہ ہو جاتا ہے، شکل بدل جاتی ہے، چہرہ بددمہ ہو جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ وہ موت نافرمانی مصطفیٰ میں آئی. موت وہ بھی ہے، نماز پڑھتے موت آ جائے، قرآن پڑھتے موت آ جائے، باوضو موت آ جائے، ساتھ سجدے میں رکھا ہے موت آ جائے، اور اللہ کے راستے میں شہادت نصیب ہو جائے، تو یہ موت ایسی موت ہے کہ انسان کے جانے کے بعد بھی اس بندے کی موت کے چرچے ہوتے ہیں. ایک موت میں جو زنا کرتے ہوئے آئے، شراب کا جام پیتے ہوئے آئے، چوری اور ڈکیتی کرتے ہوئے آئے، اور راہزنی کرتے ہوئے آئے، اور کسی کے اور برے اعمال کے ساتھ بندے کو موت آتی ہے تو اس کا چہرہ بددمہ ہوتا ہے. فرمایا جو بندہ زنا کرتا ہے، لا تقربوا الزنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زنا کے قریب مت جاؤ. اور فرمایا اس بندے کا چہرہ کی خوبصورتی بدل دیتا ہوں، اس کا چہرہ مسک ہو جاتا ہے، خواہ پاؤڈر لگائے خواہ کریم لگائے، مگر اس کی زندگی کے اندر جب دنیا سے جائے گا، بلکہ دنیا کے اندر اس کے چہرے کی نورانیت کو ختم کر دیتا ہوں. اتنی گندی عادت ہے. اور فرمایا اسے محتاج و فقیر بنا دیتا. زنا کی عادت جس بندے کو پڑ گئی، فحاشی اور یعنی بے حیا کے بندے کو عادت پڑ گئی، گھروں کے گھر تباہ ہوتے دیکھے ہیں، جائیدادیں اجڑتی دیکھ کسی کام پر لگ جاتی ہیں. کسی وقت بندہ معاشرے کا عظیم انسان تھا، مگر زنا کے اندر بڑا جائیداد فروخت ہو گئی، سرچہ فروخت ہو گیا، اور وہی بندہ فقیر و محتاج بن جاتا ہے. یعنی عزت کی روزی اسے نہیں ملتی زانی بندے کو. اور تیسرا فرمایا کہ اس زانی بندے کی عمر کے اندر میں برکت نہیں دیتا. برکت کی دو چیزیں، ایک تو جلدی اس کو واپس نہیں لیتا ہوں، مگر زانی بندہ جس کام کے اندر بھی ہاتھ ڈالے گا کہ مجھے فائدہ ہو، اس کے اندر اللہ تعالیٰ برکت نہیں ڈالے گا. کوئی تجارت کرے، کوئی کاروبار کرے، کوئی کرنا چاہے، زانی بندے کے کاروبار کے اندر برکت نہیں آئے گی، اور جلدی اس کو موت آ جائے گی. اور فرمایا آخرت کے نقصان کیا ہے؟ آخرت کے بھی 3 نقصانات ہیں. زنا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے.
اب جب کسی ملکی قانون کو آپ توڑیں گے پھر انتظامیہ تو حرکت میں آئے گی نا، پھر تم نے قانون توڑا، ٹیپ کا قانون توڑا، تمہیں جرمانہ ہوگا۔ اور اسی طرح جب بندہ اللہ تعالیٰ کے قانون کو توڑے گا، اس کی حکمہ دولی کرے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہوگا۔ اگر خالق کائنات ناراض ہو گیا تو پھر کیا بنے گا؟ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے تو راضی کون کروائے گا؟ اور راضی اللہ کو راضی کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اس گندے فعل سے توبہ کر لو۔ اور تیسرا ہے، اور اس کا سخت عذاب کیا جائے گا۔ زانی بندے کا حساب کتاب بہت سخت ہوگا، نرمی ذرا بھر بھی نہیں ہوگی۔ تو اللہ کے تعالیٰ کے ہاں کھڑا ہونے سے جو بندہ ڈر گیا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جانا ہے، میں زندہ کیا جانا ہے، میں نے قبر کی لحد میں جانا ہے، محشر کی گرمی پیش نظر نہیں ہے، کس حالت میں اٹھتا ہے، سر کے پاؤں چلتا ہے۔ میرے آقا میں قیامت کوئی لوگ ایسے ہوں گے، قیامت والے دن قبروں سے نکلیں گے نا، سر نیچے ہوگا، ٹانگیں اوپر ہوں گی۔ کچھ وہ لوگ ہوں گے کہ آگ کے توق ان کے گل میں پڑے ہوں گے۔ تو لہذا جس کے پیش نظر چیزیں ہوں گی اور پل صراط کا وہ مشکل اور کٹھن راستہ ہوگا، تو پھر بندہ ان راستوں پر نہیں ڈرتا۔ اللہ کے احکام کو پیش نظر رکھ لے کہ آنے والے حالات کون سے جن سے میں نے گزر کر جانا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا تو پھر سمجھو آسانی پیدا ہو جائے گی، اگر ناراض ہو گیا تو قبر سے جب موت سے کام شروع ہو جائے گا۔ فرشتے سختی کے ساتھ اسے بندے کے پیش آئیں گے، قبر اسے دکھتا تو قبر کا عذاب دے گی، بچھوؤں کا عذاب ہوگا، آگ کا عذاب ہوگا، اور منکر نکیر کے سوالات ہوں گے۔ اور یہ سارے معاملات ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جب ناراضگی ہوگی تو یہ سارے راستے مشکل ہوتے جائیں گے۔ اور تیسرا ہے، جہنم میں مدتوں رہے گا، جب ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ میرے بھائیو دوستو ذرا غور فرماؤ، تکلیف تو ایک لمحہ کی کان میں درد ہو، داڑھ میں درد ہو، آنکھ میں درد ہو، بندہ برداشت نہیں کر سکتا۔ جب 50,000 سال کا دن ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، اور یہ تو معمولی عذابات ہیں۔ ان عذاب سے بندہ تنگ آ جائے گا، کہے گا یا اللہ کوئی ایسی ہمیں ہستی مل جائے جو ہمارا حساب کتاب کرا دے، جنت میں جانا، جنت میں ہمیں پہنچ جائے۔ اور جہنم کا عذاب اس سے کہیں بڑھ کر ہوگا۔ ہر نبی ایک بار صلی اللہ علیہ وسلم صاحب لولاک اور میں زانی قیام کے دن اس حال میں آئیں گے کہ ان کے چہرے پر آگ بڑک رہی ہوگی۔ جب زانی بندہ جب قیامت میں اٹھے گا قبروں سے، اپنی بدبودار شرمگاہوں کی وجہ سے مخلوق میں پہچانے جائیں گے۔ ان کی شرمگاہوں سے ایسی گندی بدبو نکلے گی کہ لوگ پہچان لیں گے یہ زانی بندہ جا رہا ہے، اور ان کو منہ کے بل جہنم کی طرف گھسیٹا جائے گا۔ جب وہ جہنم میں داخل ہوں گے تو حضرت مالک علیہ السلام ان کو آگ کی ایسی قمیضیں بنائیں گے کہ اگر اس کو اونچے اور مضبوط پہاڑ کی چوٹی پر بھی رکھ دیا جائے تو پہاڑ پگھل جائے گا۔ یہ دنیا میں زنا کرنے والوں کی سزا ہے، اور جل کر راکھ ہو جائے گا۔ پھر حضرت مال فرمائیں گے عذاب کے فرشتوں ان زانیوں کی آنکھوں میں آگ کی سلائیوں داغ دو۔ جو آنکھیں شہوت کی نظر سے کسی غیر محرم عورت کی طرف اٹھیں گی، آج لڑکے لیتے ہیں، آنکھ ٹھنڈی کر لو، کوئی بات نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جہاں نگاہ اٹھانے کا حکم ہے اٹھاؤ، جہاں منع کرنے کا وہاں پہ نگاہ جگا لے مسلمان۔
فرمایا آپ کے فرشتوں ان کی آنکھوں میں آگ کی سلائیوں سے داغ دو، وہ جس طرح یہ حرام دیکھتے تھے ان کے ہاتھوں کو آگ کی زنجیروں سے جکڑ دو، جس طرح شہوت سے ہاتھوں سے دوسرے عورتوں کو پکڑتے تھے، غیر محرم کو پکڑتے تھے، اور ان کے پاؤں کو آگ کی بیڑیوں سے باندھ دو جس طرح کہ یہ حرام کی طرف چلتے تھے۔ یہ کتنی بڑی وعید ہے۔ تاجدار مدینہ صاحب نے کتنا لا تقربوا زنا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا زنا کے قریب مت جاؤ، اور جو بندہ جاتا ہے پھر یہی معاملات ہیں۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، جناب ہے، یہ گناہ بھی ہے اور جرم بھی ہے۔ ایک گناہ ہوتا ہے جس کی حد نہیں ہے، اور ایک گناہ ہوتا ہے جس کی حد ہے، جو گناہ کرو کہ حد بھی جاری ہو جائے گی، کوڑے بھی لگیں گے، شادی شدہ مرد عورتوں ہوں گے سنسار کر دیے جائیں گے۔ عذاب کے فرشتے کہیں گے ہاں ہاں ضرور، وہ ان کے ہاتھوں اور پاؤں کو زنجیروں میں جکڑ دیں گے، کہیں بالکل ہم تیری بات مانیں گے۔ ان کی آنکھیں آگ کی سلائیوں سے داغ دیں گے، وہ چیخ و پکار کرتے فرمائیں گے اے عذاب کے فرشتوں ہم پر رحم کرو، ایک لمحہ کے لیے ہم تو عذاب کم کر دو۔ فرشتے کہیں گے ہم کیسے کم کر سکتے ہیں جب تک اللہ جبار و قہار نے تم پر عذاب نازل فرمایا ہے۔ تو آج میں دوستو، آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، ہمارے پاس موقع ہے، انسان فرشتہ تو ہے نہیں ہے کہ گناہوں سے پاک ہو، اور پھر شیطان تو ہے نہیں کہ شیطان کی طرح پوری زندگی گناہوں میں مبتلا رہے۔ تو ہم کو تو یہ توبہ جو ہے آدم علیہ السلام سے رشتے میں ملی ہے، وراثت آدم علیہ السلام کی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتار کر ہمیں دست دیا کہ جس طرح میرے بندے آدم علیہ السلام نے میری بارگاہ میں التجا کی تھی، شیطان نے بلا دیا تھا، اگر آپ بھول جاؤ، شیطان بہکا دو، تو پھر کہو ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، میری بارگاہ میں دامن پھیلا دو، میں تمہاری بخشش مانگتا ہوں۔ سید مبلغین رحمت اللہ العالمین آپ نے فرمایا کہ جس نے اپنی آنکھوں سے حرام سے پر کیا، اللہ جل تعالیٰ اس کی آنکھوں کو جہنم کے اگاروں سے بھرا دیں گے۔ کتنی بڑی سزا ہے۔ یہ آنکھیں اللہ تعالیٰ نے کائنات میں غور کرنے کے لیے بنائی ہیں۔ اگر والد پہ چہرے پر یہ آنکھ پڑتی ہے محبت کے ساتھ تو مقبول حج کا ثواب ملتا ہے، قرآن پاک کے لفظوں پر اٹھتی ہے تو مقبول حج کا ثواب ملتا ہے، بیت اللہ شریف پر نگاہ اٹھتی ہے تو یہ عبادت بن جاتی ہے، اور جب یہی نگاہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ حدود پر اٹھے گی پھر عذاب بن جائے گی۔ فرمایا کہ ان آنکھوں کو آگ سے بھر دے، اور جس نے حرام کردہ عورت سے زنا کیا اللہ تبارک تعالیٰ اس کو قبر میں پیاسا، غمین، سیاہ چہرہ اور تاریک چہرے کی حالت میں اٹھائے گا۔ غیر محرم عورت جو تجھ پر حرام ہے، اگر فرمایا کہ اگر کسی نے زنا کیا تو قیامت وزن پیاسا اٹھے گا، اس کا چہرہ پریشان ہوگا اور تارکول تیل کی طرح سیاہ چہرہ ہوگا، اور گردن کے اندر اس کے آگ کا ٹوک ڈالا ہوگا۔ قبر میں اٹھے گا نا، کچھ بندے وہ ہوں گے کہ جن کے لیے سواری آ جائے گی، نرانی سواری آ جائے گی، کچھ وہ ہوں گے جو پیدل چلتے جائیں گے، اور کچھ وہ ہوں گے جو اس طرح بتایا ہے جب قبر سے نکلے گا چہرہ سیاہ ہوگا، چہرہ غمگین ہوگا، اور گردن میں آگ کا ٹوک ڈالا ہوگا جب قبر سے نکلے گا۔ تو یہ کیسی ذلت و رسوائی ہے، ایک لمحے کے لیے اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرتے ہیں، اور اس کے عوض میں جہنم کا ایندھن خریدتے ہو۔ فرمایا کہ تانبے کا لباس ہوگا، اور اللہ جل تعالیٰ اس سے کلام فرمائے گا، نہ اسے پاک کرے گا، اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس سے کلام نہیں فرمائے گا،
اس کے لیے نہ تو دیکھے گا بلکہ اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، فرمایا کہ زنا کے قریب مت جاؤ۔ آج معاذ اللہ یہ کلمے کے نام پر ملک حاصل کے برائی کہتے بنے ہوئے، زنا کہتے بنے ہوئے، باپ بیٹیوں سے زنا کر رہا، بیٹے اور ماں بہنوں سے بیٹیوں سے زنا کروا رہے ہیں، آمدن کا ذریعہ بنا ہوا ہے۔ یہ ایک اسلامی ملک ہے۔ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر جس طرح کلمے کے نام پر ملک ملا ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کی شریعت کا نفاذ بھی ہمیں عطا فرما دے۔ سلطان و بہربار فصل میں ارشاد فرمایا، جس نے کسی شادی شدہ عورت سے زنا کیا تو قبر میں اسے امت کا نصف عذاب دیا جائے گا۔ شادی شدہ عورت سے زنا کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ فرمایا کہ قبر کے اندر نصف امت جو میرے آقا کی جتنی بھی امت ہے، اور اس امت کا آدھا عذاب بندے کو اس قبر کے اندر دیا جائے گا۔ اور مرد عورت کو ہوگا، اور تب ہوگا عورت کی جب رضامندی ہو۔ جیسے آپ ڈکیتی کرتے ہیں اور کوئی زبردستی کسی ماں بہن اور سے زیادتی نکال دے تو اس عورتوں کو نہیں ہوگا، اگر دونوں کی رضامندی ہوگی۔ اور فرمایا کہ جس نے اپنی بیوی کے زنا پر جو بندہ راضی رہا، خاموش رہا، اسے پتہ ہے کہ میری بیوی کے ساتھ فلاں بندہ زنا کرتا ہے، وہ جہنت میں داخل نہیں ہوگا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ دیوس ہے۔ اگر بندے کو پتہ چل جائے پھر بغیرت بن کر رہے، اس کے آگے یہ تفصیل فرمائی ہے کہ وہ بندے کی غیرت ختم ہو جائے، کم کم یہ تو کہہ سکتا کوئی طلاق دے سکتا میرے بستر رہ جاؤ جا، وہ خاموش رہا۔ فرمایا کہ جنت کے دروازے پر لکھا دیا جائے یا دیوس پر جنت حرام ہے، یعنی آپ پنجابی میں جیسے ہم دلیا کا لفظ بولتے ہیں، اور دیوس وہ اپنی بیوی کو کسی کے ساتھ زنا کرتے پتہ ہے، سارا پتہ ہے، اس کے باوجود اس کی غیرت نہیں جاگتے۔ طلاق تو دے سکتے ہو نا، اس کو کہہ تو کر سکتے ہو نا کہ اندر باہر گھر سے نہیں نکلنا۔ فرمایا کہ وہ اس کے جنت کے دروازے پر لکھا جاتا ہے کہ دیوس آدمی کا جہنم میں داخلہ منع ہے۔ بعض آسمانی صحیفوں میں لکھا ہے کہ دانی لوگ قیامت کے دن سال میں اٹھائے جائیں گے کہ ان کی شرمگاہوں پر آگ دیکھتی ہوگی۔ آسمانی کتاب جب یہ اٹھائے جائیں گے نا، جن سے لذت لیتے ہیں، یہ پیشاب کرنے والی جگہ، فرمایا مرد سے اور عورت سے ان جگہ سے آگ نکلتی ہوگی، اور ان کے ہاتھوں کی گردنوں کے ساتھ بندھے ہوں گے، اور عذاب کے فرشتے ان کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جائیں گے۔ قبروں سے اٹھتے وقت ہی یہ عذاب شروع ہو جائے گا۔ ان کی فحاشی، رانی، بے حیائی عام بندے اس کو پہچان لے گے، اے لوگوں یہ زانی ہیں جن کے ہاتھ گردنوں کے ساتھ بندھے ہیں اور جو اپنی شرمگاہوں میں آگ کے لیے لیے ہوئے ہیں، پھر ان کی شرمگاہوں کو وسیع کر دیا جائے گا، اور جس سے ان کی شرمگاہوں سے نہایت ہی سخت بدبودار آگ نکلے گی، اور آگ کے فرشتے کہیں گے یہ زانیوں کی شرمگاہوں کی بدبو ہے جنہوں نے زنا کرنے کے بعد توبہ نہیں کی تھی۔ اگر زنا کر لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، پھر نہیں، اگر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ توبہ کب کرے گا؟ جب آخرت پر نظر ہوگا۔ ایک اور تو کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ کہ میں نے زنا کیا ہے، تو میں کہ جاؤ، تو میں حاملہ ہوں، تو میں جب بچہ جنے گے پھر آنا، اور پھر ہوتے یا رسول اللہ کہ میں نے بچہ جان لیا ہے، مجھ پر حد جاری کر دو۔ حد جاری کیا کہ شادی شدہ عورت ہو مرد ہو، ان کو سنسار کر کے پتھر کر کے ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ اب عورت کو پتہ ہے کہ میری سزا کیا ہے، مگر آخرت پیش نظر ہے کہ آخرت کی ذلت اور رسوائی اس سے کہیں زیادہ ہے۔ یا رسول اللہ مجھ پر حد جاری کر دیے، مجھے پاک کر دیے۔ اگر کوئی قتل کرتا ہے نا، دنیا کے اندر اسے سزا مل جاتی ہے، سزائے موت ہو جاتی ہے، اس کے ورثہ معاف کر دیتے ہیں، تو آخرت میں اس کا عذاب نہیں ہے۔ پر جو نجائز قتل کرتا ہے، قیامت والے دن آگ کی چھریوں سے ذبح کیا جائے گا۔
فرمایا کہ جب تیرا بچہ روٹی کھانا شروع کرتے پھر میرے پاس آنا۔ وہ عورت پھر آ گئی، یا رسول اللہ کہ دیکھو میرا بچہ روٹی کھا رہا ہے، مجھے پاک کر دیجئے، میں نے زنا کیا ہے، دل کے اندر آخرت پیش نظر ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ جاؤ اس کو سنسار کر دو۔ ایک صحابی رسول کے واقعہ اس طرح ہے، اور میں کہ اس عورت نے اتنی سچی توبہ کی ہے کہ اگر آخر آج میری ساری امت کے لیے بخشش کی دعا کرتی تو میں اس کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ بخشش ما دیتے۔ گناہ ہو جاتا ہے، شیطان بگا دیتا ہے، مگر راستہ کھلا ہے، راستہ کھلا ہے، ہمارا دروازہ کھلا ہے۔ قربان جاؤں، میرے آقا کا فرمانا سید المولگین رحمت اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے معراج کی رات کچھ مردوں کو دیکھا، کچھ عورتوں کو دیکھا، ایک طرف حلال کھانا ہے، اعلیٰ کھانا ہے، اور دوسری طرف حرام پڑا ہوا ہے، اور وہ مرد عورتیں حرام کھا رہے ہیں۔ جبریل نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں دنیا میں رہتے ہوئے اپنی حلال عورت کی بجائے حرام عورتوں کے نکاح اٹھاتے تھے۔ زنا ایک گند ہے جو معاشرے کو بھی گندا کرتا ہے، خاندان کی تباہی بربادی کا ذریعہ بنتا ہے، اور آخرت کی ذلت اور رسوائی کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو بھائیوں انسان ہے بھول جاتے ہیں، اور میرے آقا کا فرمان ہے جو بندہ سچی توبہ کر لے، سچی توبہ کر لے، میرے آقا فرمایا جب بندہ سچی توبہ کر لیتا ہے، اور سچی توبہ کرنے والے پر پھر جو بندہ انگل اٹھاتا ہے نا، آج ہم کہہ دیتے ہیں 100 چوہا کھا کے بلی حج کو چلی، فرمایا جب بندہ سچی توبہ کر لے اور پھر کوئی بندہ اس کا کہے یہ فلاں بندہ تھا ایسے کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس وقت تک موت نہیں دیتا جس گناہ میں مبتلا تھا۔ فرمایا جب میں معاف کر دیا، جب جرم اس نے کیا اللہ تعالیٰ میں معاف کر دیا، میں نے اس کو معاف فرمایا، تم کون ہوتے ہو؟ میں نے اس کے گناہوں پر پردہ پا دیا۔ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ تھے، بہت بڑے سود خور تھے، سود کا کاروبار کرتے تھے، جا رہے ہیں بازار کے اندر، جو بھی لیتے مال سامان لیتے گھر کا پانے کے لیے کھانے کے لیے سودتے خریدتے، بچے چند کھیلتے، اور انہوں نے دیکھا آ رہا ہے تو کہا کہ راستے سے ہٹ جاؤ، حبیب اجمی بدبخت آ رہا ہے کہیں اس کا سایہ ہم پر نہ پڑ جائے، یہ سود خور آ رہا ہے۔ بچوں نے اسے جو بدبخت کہا، فرمایا کہ اب تو بچے گواہی دے رہے ہیں میری بدبختی کی۔ اسی وقت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وقت کے ولی تھے، عالم دین تھے، ان کی بارگاہ میں جا کر توبہ طیب ہوتا ہے، آنکھیں نم ہیں۔ جب واپس آ رہا ہے وہی بچے کہتے ہیں ادب کے ساتھ ایک طرف کھڑے ہو جو اللہ کا ولی تشریف لا رہا ہے، ایک لمحے کے اندر، مگر جب ادھر سے آنسو گرے دل جو پسیج جائے پھر بات بنتی ہے۔ تو ہم تو آج برائی کر کے سیوا کرتے ہیں، بھی ہم نے ایسے کیے ایسے کیے ایسے کیا، گواہ نہ کرو۔ جب اللہ تعالیٰ نے تمہارے عیب پر پردہ ڈالا ہو تو کیوں یہاں کرتے ہو، کیوں گواہ بلاتے ہو؟ میرے آقا کا فرمان ہے، اور میں نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جسم آگ کی کینچیوں سے کتنے جا رہے ہیں۔ یہ میرے کون لوگ ہیں؟ یا رسول اللہ یہ آپ کے امت کے زانیہ زنا کرنے والے لوگ ہیں۔ تو آج اللہ تعالیٰ نے وقت دیا ہے، آج ہمارے پاس ٹائم ہے کہ میرے بھائیوں سچے دل سے توبہ کر لو گے تو خدا کی قسم اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں۔ میرے آقا کے پاس ایک نوجوان آیا، آقا نے ہدایت عطا فرمائی، فرمایا یا رسول اللہ میں زنا نہیں چھوڑ سکتا۔ صحابہ کرام بڑے مارنے کے لیے اسے، اللہ کے نبی امام الانبیاء بیٹھے اس کے سامنے جرت کرے کہ یہ کام نہیں چھوڑ سکتا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، فرمایا ادھر میرے قریب آ جاؤ۔ فرمایا اگر تیری ماں کے ساتھ یہ فیل کرے تو پسند کرے گا؟ یا رسول نہیں۔ فرمایا تیری خالہ کے ساتھ جو کوئی فیل کرے پسند کرے گا؟ یا رسول اللہ نہیں۔ تیری بہن کے ساتھ کوئی یہ نہ کرے تو پسند کرے گا؟ یا رسول اللہ نہیں۔
فرمایا تیری بیٹی کے ساتھ یہ معاملہ کرے پسند کرے گا؟ یا رسول اللہ نہیں۔ فرمایا جب تو پسند نہیں کرے گا پھر دوسرا بندہ کیسے پسند کرے گا؟ آقا نے اس کی چھاتی پر ہاتھ رکھا اور دعا کی، فرماتے کہ وہ بندے کی آنکھوں میں اللہ تعالیٰ نے ایسا حیا پیدا فرمایا کہ کبھی بھی اس نوجوان نے نگاہ اوپر نہیں اٹھائی تھی، حکمت و دنائی کے ساتھ۔ جب میں نہیں چاہتا، فرمایا کہ اپنی آنکھوں کو غیر محرم عورتوں سے محفوظ رکھو، تمہاری عورتیں بھی غیر محرم سے محفوظ رہیں گی۔ یہ نگاہ ہے نا، 100 بلب ادھر دیا، 100 بلب ادھر دیا، دور کا بتاتی نزدیک کا بتاتی، 100 بلب ادھر 100 ادھر ہے، رنگ بتاتی ہے۔ اگر بل کا تو ہم ایک بجلی کا بل نہیں دے، اللہ تعالیٰ آنکھوں کا بل مانگ تو کیا کرتے ہیں؟ ہمیں بندے پیسے میں نہیں لیتا، میں تو دنیا عطا کرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ ان آنکھوں کے اندر حیا کا سرما ڈال لو، حیا کا سرما ڈال لو۔ جہاں پر جکانے کا حکم دیا نظروں کو جکا لو، جہاں پر اٹھانے کا حکم دیا دیکھو محبت کے ساتھ ماں باپ کے چہرے کو، حج کا ثواب دے دوں گا۔ قرآن کو دیکھو محبت کے ساتھ پکڑو، تمہیں عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ بیت اللہ شریف دیکھو، اپنے مرشد کامل کو دیکھو۔ اگر یہی نگاہ غلط اٹھاؤ گے تو ان میں آگ بھری جائے گی۔ اب فیصلہ ہم نے کرنا ہے، قیامت تک آنے والی کوئی چیز نہیں چھپائی میرے آقا نے۔ میرے آقا کا فرمان بارک، جس نے کسی اجنبی اور سے مسافہ کیا، غیر محرم عورت کے ساتھ مسافہ کیا، آج ماڈرن دور ہے، ہاتھ ملایا، اس کے ہاتھوں کے اندر آگ کی بیڑیاں بنائی جائیں گی، اور زویز اس کے گردن کے ساتھ ہاتھ بندھے ہوں گے غیر محرم عورت سے ہاتھ ملانے سے۔ اور فرمایا کہ جس نے مرد نے اجنبی زنا کیا تو اس کی ران اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرضگزار ہوگی کہ فلاں مہینے فلاں جگہ پر یہ ران تیری گواہی دے گی۔ سب سے پہلے یہ بولے گی پھر فلاں جگہ پر فلاں زمین کے تختے پر میں نے زنا کیا ہے۔ تو کہتا ہے میرا جسم کی پرورش کے لیے کرتا ہے۔ اگر یہ جسم رزق کے حلال سے پلا ہوگا، اللہ کی اطاعت میں بنا ہوئے، ہاتھ گواہی دے گے یا اللہ یہ وہ ہاتھ ہے جس کے حلال کماتے تھے، یہ وہ آنکھیں ہیں جو غیر محرم کی طرف نہیں اٹھتی تھی، یہ وہ زبان ہے جو ہمیشہ تیرا ذکر کرتی، زبان کے ذکر کرتی تھی یا اللہ قرآن پڑھتی تھی، یہ جميع کہیں گے یا اللہ ہمیشہ تیری بارگاہ میں جھکتی تھی، پاؤں کہیں گے یا اللہ دین کے لیے، تبلیغ کے لیے، مسجد کے لیے کر چلتا تھا، کبھی غلط پاؤں نہیں اٹھایا تھا۔ اور جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تبارک تعالیٰ بندے سے کہے گا، بندہ کہے یا اللہ مجھے عذاب اتنا کیوں دیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ زبان پر مہر لگا دے گا، آنکھیں بولیں گی یا اللہ یہ زبان غیر محرم کی طرف اٹھتی رہی، کان کہیں گے یا اللہ اس نے غلط سنا ہے، ہاتھ کہیں گے شہوت سے پکڑا ہے، پاؤں کہیں گے چوری کرنے کے لیے، ڈکیٹی کرنے کے لیے، زنا کے لیے ہم چلے ہیں، زمین کا ٹکڑا کہے گا کہ ہم پر زنا ہوا ہے، فرشتے کہیں گے کہ ہم نے لکھا ہے، ایک کہے گا ہم نے سنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ میرے بندے میں بھی تجھے دیکھ رہا تھا مگر میں نے تجھ پر پردہ فرما لیا، شاید تو توبہ کر لے۔ جب تیرا جسم گواہی دے گا تو یہ جسم تیرا اختیار میں تو نہیں ہے، آج اسی جسم کے لیے کرتا ہے نا بندہ، جو کچھ بھی کرتا ہے اور حلال ہے حرام ہے، جو کچھ بھی ہیرا پھیری اس جسم کے لیے کرتا ہے۔ زبان پر مہر لگ جائے گی، زبان کو موچ ہو جائے ذرا تیرا جسم بتائے گا، گواہ بن جائے گا۔ تو میرے بھائیوں میرے دوستو، اس جنت جسم کو اگر جنت کی فضاؤں میں لے جانا چاہتے ہو، وَلَا تَقَرَّبُوا الزِّنَا، زنا کے پاس مت جاؤ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، یہ فحشی اور یعنی بے حیائی ہے، فساد سبیلا، یہ برائی ہے۔ تو آج اپنے جسم کو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کے تابع کر لو تو فرشتے آپ کا استقبال کریں گے۔ کیوں ہے
نافرمانی حد سے بڑی ہوئی ہے. تو لہذا میں دوستو اللہ تعالیٰ لفظوں سے بات کرنے والا ہے اور میں عیوب ہے. تو لہذا آپ سے التجا یہی ہے, آپ سے فریاد میں یہی کروں گا. پچھلے جمعے میں یہی بیان تھا اور یہ فقہ ابو اللیث سمرقندی یہ 387 ہجری میں پیدا ہوئی ہے, انہوں نے یہ لکھی ہے جزائیں اور سزائیں کہ نیکی کیا ملتی ہے, اس کا ثواب کیا ملتا ہے, اس کا عذاب کیا ملتا ہے. تو آج 3 عمل میں نے پچھلے جمعے بتائے تھے کہ جب شرابی شراب پیتا ہے, زانی زنا کرتا ہے اور چوری چور کرتا ہے, اس کا ایمان اس سے خارج ہو جاتا ہے, نکل جاتا ہے. زانی جب زنا کرتا ہے ایمان نکل جاتا ہے, فارغ ہو جاتا ہے. ایک جگہ میں نے پڑھا ہے کہ جب زانی زنا کر کے غسل کرتا ہے, وہ پانی جسم کا گندا زمین پر پڑتا ہے, زمین کہتی یا اللہ مجھے حکم دے تم اپنے اندر نکل لوں. اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے, کریم, وہ کہیں گے نہیں انتظار کر, آئے گا تیرے اندر ہی, اسے میں مہلت دینا چاہتا ہوں, مہلت دینا چاہتا ہوں, مہلت دینا چاہتا ہوں. اب مجھے یقین ہے کہ میری زندگی کے لیے, آپ کو یقین ہے کسی کو؟ ہو سکتا ہے جہاں ممبر پر علیہ السلام آ جائیں. مہلت یہ ہے کہ ابھی جس لمحے آپ کو پتا ہے کہ یہ میری زندگی کا آخری لمحہ ہے, آخری سانس ہے, اور سانس اس طرح لے کہ جب فرشتے روح قبض کریں اور فرشتے کہیں کہ اللہ کی نیک روح جنت میں داخل ہو جا, مقام اللہ تعالیٰ نے تیرے بنایا ہے, اس طرح کا سانس لے, اس طرح فکر کر. تو ہمیں دوستوں بھائیوں یہ کسی پر اعتراض نہیں ہے, معاشرے کے اندر ہماری سب سے بڑی آج وجہ ہے علماء کرام نے معاشرے پر بولنا ختم کر دیا ہے, وہ کافر, وہ کافر, وہ کافر, بس اللہ اور اللہ کے رسول سے سب محبت کرنے والے ہیں. تو لہٰذا معاشرے پر یہ بیان کرنا یہ علماء کا حق ہے. یہ آپ کو بات کوڑی لگتی ہوگی, حکیم صاحب دوائی دیتے کہتے ہیں یہ دوائی کڑوی ہے مگر فائدہ زیادہ دے گی. یہ میری دوائی نہیں ہے, یہ دوائی اللہ کے نبی نے آپ کو بتائی ہے کہ اگر یہ کرو گے تو یہ ملے گا. فرمایا چوری چور کرتا ہے ایمان زیادہ ہو جاتا ہے, زانی زنا کرتا ہے ایمان فارغ ہو جاتا ہے, شرابی شراب کا پہلا پیالہ پیتا ہے ایمان اس سے نکل جاتا ہے. غوث میں اتنا بڑا جرم کہ مان ہی لیدہ ہو جائے کہ تیرا کیوں, اس کے اندر کیا وجہ ہے؟ زانی زنا کرے گا چھپکے کرے گا, چور چوری کرے گا چھپکے کرے گا, شرابی شراب پی گا چھپ کر کرے گا, باپ سے چھپ گیا, کسی چھپ گیا, معاشرے چھپ گیا, انتظامیہ چھپ گیا, مگر جس سے چھپنا تھا, جس سے چھپنا تھا وہ اس سے نہیں چھپ سکا. وہ حی القیوم ہے, لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, نہ اسے نیند آتی نہ اونگ آتی, ہر لمحے ہر گھڑی جو درخت سے پتا بھی گرتا اسے پتا ہے. چھپ جاؤ گے. علامہ شریف فرماتے ہیں کہ زنا وہاں پر کر جہاں تجھے دیکھنا رہا, گناہ وہاں پر کر. اگر گناہ کرنا ہے تو اللہ کا رزق نہ کھا, اگر گناہ کرنا ہے تو اللہ کی زمین پر کر, وہاں پر کر جہاں دکھاتا بھی اس کا ہے, چلتا بھی اس کی زمین پر ہے. فرمایا اگر تینوں چیزیں ہیں جیسے تو دیکھ نہ رہا. آج میرے بھائیو یہ وقت ہے ہمارے پاس توبہ کرنے کا, اللہ نے ہمیں وقت دیا ہے, آخری بات ہے. اور جب بندہ ڈر جاتا ہے تو اللہ معاف فرماتا ہے. کوئی باغبان تھے, اس کی عزیزہ اس کے پاس گئی اور تنگی کے حالات تھے, جیسے کوئی رشتہ دار کے بعد رشتہ دار جاتا ہے بھائی میری مدد کرو. وہ کہنے لگا سب سے پہلے میرے ساتھ یہ برا فیل کر, دروازے بند کر دے, باغ کے تیری خدمت کروں گا, کر دوں گا. جب بچے بھوکے ہو پیاسے ہو اور ماں کے دل کے بچے پہننے, فرمایا ٹھیک ہے. باغ کے دروازے بند کر دیے, فرمایا سب دروازے بند کر, فرمایا تب دروازے بند کر دیے مگر ایک دروازہ میں بند نہیں کر سکی جو میرا اور تیرے اللہ کے درمیان ہے. کر لو یہ بند دروازہ. جب ہمارا مان ہے کہ علیم الخبیر ہے, اسے ہر بات کا علم ہے, اور یہی بات Rouhani Digital Studio. Subscribe my channel.